بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، یہ اس واقعے کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھے تو مجوسی نے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں کو کارندوں کو بلایا اور فرمایا، سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے ہدایت قبول کر لی اور میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ سبحانہ پر اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے، اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ تو چونکہ اس کے پاس مال سے کافی زیادہ مخلوق تجارت کرتی تھی، اس کے اس اعلان سے ان میں سے اکثر ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لائے اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، بیٹا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ ہوں، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا، ابا جان، جو آپ نے راستہ اختیار کیا میں اس کی ہرگز مخالفت نہیں کروں گا۔ اور اس نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی، اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا، مجھے قسم ہے خدا کی، میرا شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے سخت نفرت تھی۔ اس نے ابھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا، اور پھر اس نے مرد صالح سے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں؟ اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا؟ مرد صالحہ نے فرمایا، ہاں ضرور بتائیے۔ اس نے کہا، جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں نے مکان کی چھت پر بستر لگوایا تاکہ آرام کروں، اور میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی سے سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی، امی جان، آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا، مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری طرف سے اچھے جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی کی یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ ہائے، میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا، یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ 3 شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہے۔ میں نے کھانا چنا اور 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا، اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھیں ان کے ہاں پہنچی تو بہت خوش ہوئیں، اور شہزادیوں نے کہا، امی جان، ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے؟ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا، بیٹی، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا، ہمارا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلب ہے کہ ہم اس کھانے کو ہرگز نہیں کھا سکتی جب تک وہ مجوسی ہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے
اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے، اور اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی یوں تعمیل کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان کو دے دی تھی، نصف میں نے رکھا تھا، اور اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں، اس مبارک اسلام نے دو بہن بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی ہے، لہٰذا اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ سب کا سب آپ لے جائیں۔ پیارے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سادات کرام کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، اور اس کے عوض جنت نصیب ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد سے بھی بإذن اللہ واقف ہیں۔ صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے جس طرح درود پاک پڑھنے سے اس مرد صالحہ کی مشکلات آسان ہوئیں، اسی طرح اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔